ملک کی جو صورتحال ہے اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا گیا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی جاری ہے اور چند روز مزید جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں حکمران اتحاد میں شامل دوسری تمام جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور سیاسی صورتحال پر ان کی رائے لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ رائے قائم کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ الیکشن ہوں گے وقت پر، آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے۔ اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو یعنی آج کا دن متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار دیتا ہے کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں
नामवर कानूनदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने भी अदालत उज़्मा के फैसले से इत्तेफाक नहीं किया है और उसे दस्तूर की खींची हुई लकीर से इनहराफ और तजावुज़ से ताबीर किया है। कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के हालिया इंतखाब के दौरान आर्टिकल 63A की तशरीह के तनाजुर में जो अलग अलग मेयारात और तशरीहात सामने आई हैं, उसने सियासी जमातों, वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खदशात को दुरुस्त साबित किया है। लिहाजा मुल्क को इस आयूनी और कानूनी और सियासी बहरान से निकालने के लिए मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। दूसरी करारदाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास जो आज मुनक़द हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यह सरबराही इजलास मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर सारद करे। इस ताख़ीर में तशवीश का पहलू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, गैर जानिबदार ऑडिटर्स की फॉरेंसिक तज्ज़िये से तमाम जराइम साबित हो गए हैं। साबित हो चुका है कि पीटीआई ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पार्टी के मरकजी दफ्तर के मुलाजिमीन के निजी अकाउंट्स के जरिए मुल्क के अंदर और बाहर से भारी रकूम जमा की गई। इजलास करार देता है कि ये शवाहिद मुतकाज़ी हैं कि कानून अपना रास्ता ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक नहायत संगीन पहलू है, जिस पर आंखें बंद करना कौमी सलामती के मफादात से खेलने के मुतरादिफ है। इजलास महसूस करता है कि इस अहम मुकदमे के फैसले के सामने आने में 8 साल की तवील ताख़ीर ने मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया है और इदारों की कमज़ोरी का तासुर मजबूत हो रहा है। ये सूरत हाल किसी जमहूरी मुआशरे के लिए मुफीद नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों की तंजीम और मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ इस अहम मुकदमे में फ़ैसला सादर करके आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इजलास इस अमर पर तशवीश का इजहार करता है कि फ़ौरन और ममनूई गैर कानूनी फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने मुल्क के आइन और कानून को मजाक बना रखा है और इससे तासुर मजबूत हो रहा है कि रियासती इदारों की ढील के नतीजे में इस शख्स ने खुद को कानून से बारातर समझ लिया है। इस केस में फौरी फैसला आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि यह साबित हो सके कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी और ताकतवर मुजरिम कानून के ताबे है। ये 2 करारदादें हैं और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में और दूसरे पंजाब के इलाकों में जो सैलाबी रेले आए हैं और जिससे दर्जनों हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हैं, हज़ारों की तादाद में मवेशी जो है वो हलाक हो चुकी है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो आज के इजलास ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया और हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो उनके तमाम कर्ज़े माफ़ करे, उनको आफतज़दा इलाका करार दे और उस हवाले से उन्हें तमाम मराहत उनको दिए जाएँ। ज़रूरी कर्ज़े से में आते हैं सारे। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। जनाब वाला मौलाना साहब जनाब वाला मौलाना साहब आप
باری باری ایسے نہیں خالد صاحب آپ بات کریں، ایسے نہیں خالد صاحب بات کریں. الیکشن کمیشن کی برطرفی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ آیا ان کا مطالبہ لغو غیر عقلی کوئی مطالبہ ہم ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے حدود میں رہے بس. جی صاحب. دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، ہم ان کے پاور کو سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے. ایک جھوٹی خبر کے پیچھے 1000 لائکس فیکس ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام کی آواز ہے. ہم عوام کی آواز کو جانتے ہیں، ہم عوام کی آواز میں رہتے ہیں، اور ہم ان کے یہ جو چھوٹی موٹی تتلیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مضبوطی سے اور سنجیدگی کے ساتھ، بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. عثمان ایک منٹ میں دے رہی ہوں. جی عثمان. مولانا صاحب، آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایکشن لے. ان کے ایسے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے اوپر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایکشن لے. حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ جس طرح اس سلسلے میں حکومت کے اندر حکومتی سطح پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور وہ 1-2 دن کے میں سامنے آ رہے ہیں. وہ سارے بڑے بڑے جرائم، یہ جرم کا مگرمچھ ہے. اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں، جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے. اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا اور ایسا آسان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہضم کرے گا. کبھی کہتا ہے جی امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے. امریکہ تو تمہیں لایا تھا. اور آپ کے گھر کا مکان کا E7 میں کرایہ 8-9 سال تک دیتا رہا ہے. اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں میں عدالت میں جانے کے تیار ہوں ان کے ساتھ. جی حافظ صاحب. میں گزارش کروں آپ سے، ہم نے اس حکومت کو ہٹانے سے 1 سال پہلے جلسوں میں کہا تھا، میں نے خود کہا تھا کہ مسئلہ جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے یہ بڑا چیلنج نہیں ہے. ملک کو دوبارہ معاشی طور پر اٹھانا یہ بڑا چیلنج ہوگا. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ہمیں درپیش ہو رہی ہیں. اور ہم آج میں کم از کم آپ سمجھیں گے کہ شاید وہ اپنے اندر کی کمزوری بتا رہا ہے، لیکن اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومتی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پرانے نظام کے تسلسل ہیں. ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے. مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس جاری رہے گا اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شریک ہوں گی. کیا آپ پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں شامل کر رہے ہیں اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا یہ بتا دیں کیا آپ کی کوئی سسٹم میں مداخلت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب تک تو یہی موقف رہا ہے کہ سب نیوٹرل ہیں. کیا مداخلت آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کا ذرا ایک اور پہلو سے جواب دینا چاہتا ہوں. جی ایک تو سردست یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اگلا اجلاس جو ہمارا ہوگا اس میں تمام حکومتی اتحاد کے اراکین سارے شامل ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ملک کی معیشت سے براہ راست جن محکموں کا تعلق ہے ان کو فوراً ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ منگل کو اور بدھ کو ہمیں بریفنگ دیں اور اپنی کارکردگی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان پر ان کی مزید آگے رہنمائی کر سکیں. مطلب کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ جھوٹ بولنا بس یہ بیانیہ ہے. غلط بات کہہ دینا یہ بیانیہ ہے. یار خدا کا خوف کرو یار، آپ لوگ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. الزام لگا دینا تو بس یہ بیانیہ ہے. لہذا ان جھوٹے بیانیے اور روزمرہ کے الزام تراشیوں کی سیاست اس کے بنیاد میں کوئی نظریہ نہیں ہوا کرتا. اور یہ بیساکھی پتہ نہیں کہاں سے کوئی بیساکھی ملتی ہے ان کو.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।